یہ جمعیت علماء ہند کا میوزیم ہے جو نئی دہلی میں واقع ہے۔ دیوبند سے اٹھنے والی ریشمی رومال کی تحریک کی پاداش میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو سمندر پار مالٹا کی جیل میں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند نے تیر و تشدد کے بجائے عدم تشدد کی تحریکات شروع کی اور ترک موالات کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ہندوستانیوں کے جذبے آزادی کو سرد کرنے کے لیے انگریزوں نے سائمن کمیشن کو ہندوستان بھیجا، لیکن بھارتیوں نے نعرہ لگایا کہ سائمن کمیشن گو بیک، جس سے عاجز ہو کر سائمن کمیشن نے ہندوستانیوں کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں ہمارا دستور قابل قبول نہیں ہے تو تم اپنا کوئی دستور بنا کر کے پیش کرو۔ چنانچہ نہری رپورٹ پیش کی گئی، لیکن چونکہ اس میں مکمل آزادی کی حمایت نہیں تھی، اس لیے جمعیت علماء ہند نے یہ اعلان کیا کہ ہم مکمل آزادی سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آزادی کی تحریکات کو مزید بھڑکانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ شرائط پہ عمل کر کے جنگ آزادی کی تحریکات کو آگے بڑھایا۔ جمعیت علماء ہند آزادی کی لڑائی لڑتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آیا جب 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا، لیکن افسوس کہ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ تو ملک کی تقسیم صرف جغرافیائی تقسیم نہیں تھی، بلکہ یہ دلوں کی تقسیم، انسانیت کی تقسیم، تہذیب کی تقسیم، کلچر کی تقسیم، لسانیات کی تقسیم، غرض بات کریں تو بستر تکیا وکیا، کنگھی ہونگی، آئینہ ہونا، سب چیز کی تقسیم تھی۔ جمعیت علماء ہند کے میوزیم قائد جمعیت حضرت مولانا محمود اسد رضوی صاحب صدر جمعیت علماء ہند کی فکری کاوش کا مظہر جمیل ہے، جو برادران وطن میں مسلمانوں کی ملی و ملکی خدمات کو مؤثر طریقے پر پیش کر رہا ہے۔ یہ میوزیم آپ کو بھی دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ خدا حافظ۔